السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مسلم اما بعد، کیا ہم نے اور آپ نے کبھی خیر جاننے کی کوشش کی ہے؟ ایک واقعہ ہم ذکر کرتے ہیں، ذرا دیکھیے صحابہ خیر کے کیسے متلاشی ہوا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی شخص آیا اور کہا، اے اللہ کے رسول علمنی خیر، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی خیر سکھلا دیجیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، قل، کہو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ وہ دیہاتی شخص اپنی انگلیوں پر گنا 4 قضا، اس کی ضرورت پوری ہو گئی۔ تفکر و رجع، پھر غور کیا، واپس آ گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ فتبسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی کو جب دیکھا تو آپ مسکرائے اور کہا، تفکر البائس، مسکین نے غور فکر کر لی۔ کیا اس نے غور فکر کر لی؟ کہا، یہ سب چیزیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے، اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ ھذا للہ فما لی، یہ تو اللہ کے لیے ہے تو پھر میرے لیے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، پیارے، اذا قلت سبحان اللہ، جب تو نے کہا سبحان اللہ تو اللہ تعالیٰ کہے گا صدقتا۔ جب تو نے کہا الحمدللہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا صدقتا۔ اور جب تم نے کہا لا الہ الا اللہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا صدقتا۔ اور جب تم نے کہا اللہ اکبر تو اللہ تعالیٰ نے کہا صدقتا۔ وَإِذَا قُلْتَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، اور جب اس کے بعد تو دعا کرتے ہو یہ کہے گا کہ اللہ مجھے بخش دے، فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ فَعَلْتُ، تو اللہ رب العالمین کیا کہے گا؟ میں نے ایسا کر دیا۔ پھر جب تو اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہوئے کہے گا، اللہم ارحمنی، اے اللہ رب العالمین ہم پر رحم فرما، تو اللہ رب العالمین کیا کہے گا؟ قد فعلت، ہاں میں نے ایسا کر دیا۔ اور جب تو کہے گا اللہم ارزقنی، اے اللہ رب العالمین تو ہمیں روزی سے نواز دے، تو اللہ رب العالمین کیا کہے گا؟ قد فعلت، میں نے ایسا کر دیا۔ پھر اعرابی نے اپنی انگلیوں پر گننا شروع کیا کہ یہ سب چیزیں گویا کی 7 ہو گئی۔ تو اس دعا کی بڑی فضیلت ہے، کیا؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ کیسے کہیں گے؟ جب بھی ہم اور آپ بیٹھیں، آرام سے رہیں، چلتے پھرتے رہیں، اس کا ورد کرتے رہیے، سبحان اللہ والحمدللہ واللہ الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اسی حدیث کے تعلق سے شعب الایمان میں امام بہقی رحمہ اللہ نے اسے ذکر کیا ہے، جلد نمبر 1 صفحہ 438 میں موجود ہے۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں اسے قوی قرار دیا ہے، 3336 نمبر کے تحت۔ حدیث گویا کہ صحیح ہے، قوی ہے، قابل عمل ہے۔ ہم اور آپ اپنی زبان سے بہت ساری چیزیں گنگناتے رہتے ہیں، تو اس طرح کے اذکار سے اپنی زبان کو تر رکھیں۔ انہی کلمات کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، احب الکلمات الی اللہ 4، اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ کلمات 4 ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک پسندیدہ کلمات ہیں۔ ہم لوگوں کی پسندیدہ باتوں کو اپنی زبان پر لاتے ہیں، اپنی پسند کی چیز کو لاتے ہیں، ہم اللہ رب العالمین کے پسندیدہ کلمات کو کیوں اپنی زبان پر نہ لائیں اور اپنی زبان کو اس سے تر کیوں نہ رکھیں؟ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، مولا ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی زبان سے اس طرح کے کلمات کا ورد کرتے رہیں اور اپنی زبان کو اس طرح کے کلمات کے ذکر سے تر رکھیں۔
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।